الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الى اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے بیماریاں روحانی ہوں یا بیماریاں جسمانی ہوں، آخرت کی پریشانیاں ہوں یا دنیا کی پریشانیاں ہوں، دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، ان تمام کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ جیسے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ جو قرآن ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہدی و شفا کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے ساری چیزیں رکھ دی، ہدایت بھی، شفا بھی، رحمت بھی۔ تو قرآن پاک کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ آیت پڑھے گا اللہ اسے فلاں بیماری سے، فلاں پریشانی سے، فلاں مسئلے سے اس کو نجات دیں گے۔ جیسے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بیمار کے پاس سے گزرا جو بہت سخت بیمار تھا، مختلف امراض میں مبتلا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہ آیتیں یعنی 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے سورت کے آخر تک یہ 4 آیتیں بنتی ہیں۔ کہتے میں نے یہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ کر دم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر اسے پختہ یقین ہو، اور پھر یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصائب اور مشکلات تو کیا چیز ہیں، اگر وہ پہاڑ پر بھی یقین والا آدمی دم کر دے یہ 4 آیات پڑھ کر تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یعنی بیماریاں تو اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، پریشانیاں ٹھہر نہیں سکتی، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو، یہ قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت کو چھپایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی دفعہ سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ سنی۔ اگر یہ حدیث میں نے ان حضرات سے بار بار نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو بیان نہ کرتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی پڑھے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر جو اللہ سے مانگے گا اللہ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ 7 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ جو کلمات اللہم انت خلقتنی والے، ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور جو بھی چیز وہ اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، تو مومنین کے لیے اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو اگر ہم بھی ان آیات مبارکہ کے ساتھ اور احادیث نبویہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائیں ان کے واسطے سے ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔